فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ کہ جوڑ رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو مال ان کے پاس جمع ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے پورا نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب کی بشارت دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ یہ جو مال جمع ہے، اب مالداروں کے حالات یہ ہیں کہ وہ اثاثہ جات بھی نہیں بتاتے نا کسی کو مسئلہ پوچھتے وقت، کہ ہم نے اگر مسئلہ بتا دیا تو مولوی صاحب کہیں گے اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کی بھی بنتی ہے، تو سارا نہ بتاؤ۔ اچھا مولوی صاحب کو تو نہ بتائیں، لیکن اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ جو مال آپ نے چھپا کے رکھا ہے کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ تو یہی مال پھر یہ فرمایا کہ وہ اس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، یہی مال، یہی سونا اور چاندی، اور کیا ہوگا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کی کروٹوں کو وہی مال گرم کر کے لگایا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو لوگوں سے تو چھپا لے، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا، تو جو مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سونا چاندی لوگ رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، اگلے سال دے لیں گے، اگلے سال دے لیں گے، کرتے کرتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور پھر اکٹھے معاف کرواتے ہیں۔ کسی پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا، کسی عرس میں حصہ ڈال لیا، کسی ختم میں حصہ ڈال لیا کہ چلو جناب اے جناب میلاد دی سجاوٹ چھپا لو۔ بھائی 1000 میلاد 1000 عرس ایک طرف ہوں اور صرف چند روپے زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے، جو ہم پر فرض ہے، یہ سارے عرس اور سارے وہ ثواب کے کام جو آپ سمجھتے ہیں، یہ ان چند روپوں کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے فرض ہے کوئی غیر فرض چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں آپ نے نہیں دیا تو کسی اور کو دے کر کیسے معاف کروائیں گے؟ کسی کے پاس تو حق ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو بھیجا ایک صاحب کی طرف کہ وہ مالدار ہے تو اس سے جا کر مال کی زکوٰۃ لو۔ جب ان کو جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں دیتا، یہ تو ٹیکس ہے۔ اس کے بعد احساس ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، لیکن حضور نے مال قبول نہیں فرمایا، واپس کر دیا کہ نہیں رکھنا۔ پہلے تو یہ تھا کہ حضور کے پاس نماز بھی پڑھتے تھے، بارگاہ رسالت میں رہتے تھے، مصروفیت بڑھتی گئی تو دور ہوتے گئے، آہستہ آہستہ یہ حالات ہوئے۔ پھر حضور نے پسند نہیں فرمایا، مال قبول نہیں کیا، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال لینے سے منع کر دیا۔ اب سوچیں اگر کسی کا مال اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول قبول نہ فرمائے تو اس کا مال کام آ سکتا ہے؟ ساری دنیا بھی بطور فدیہ کہ وہ دینا چاہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر حضور کا وصال ظاہری ہوا، جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے بھی معذرت کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کروں؟ یہاں تک کہ ان کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، وہ بھی گزرا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں پاگل ہو کے وہ شخص مرا۔ تو یہ مال کی آفات میں سے ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا کچھ کیا، میں نے سارا کچھ کیا، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن انسان کچھ بھی نہیں کرتا، سب اللہ رب العزت کرتا ہے۔